from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में ब्लैक आउट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारे पास बिजली लाने के लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब दुकानें, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज़ सबको बंद करना पड़ेगा और रात के वक्त जो है वो अंधेरा हुआ करेगा 8 बजे के बाद। और अगर दुकानदारों ने ये उनसे ताउन नहीं किया तो ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, दुकानदार जो हैं वो ये कहते हैं कि तुम पहले अपनी अय्याशियाँ बंद करो, ये जो तुमने गवर्नमेंट बना रखी है 75 प्लस लोगों की, इसको छोटा करो, इतने वज़ीर पाल रखे हैं तुमने, अपनी करप्शन रोको, फिर हम दुकानें 8 बजे से पहले बंद किया करेंगे। अब ये एक रिफ्ट चली है और ये बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में ब्लैक आउट होगा। अब इनसे कोई कहे कि आप ब्लैक आउट इस वजह से करेंगे कि आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं बिजली लाने के लिए। पैसे तो बहुत हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे कहिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, डार, सबके पास बहुत पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं। वो तो कहते थे कि मुल्क पे वक्त पड़ा तो जान दे देंगे, अब थोड़े से पैसे दे दें, चलिए उधारी दे दें। कहते हैं जो रकम हमने लूट ली है उसकी तरफ कोई इशारा भी ना करे। और 1100 अरब रुपए के कर्जे इन्होंने माफ़ कराए और दावा ये था कि साहब हम एक्सपर्ट हैं, हम आएंगे तो हर चीज़ को सही कर देंगे, हम मईशत के एक्सपर्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हैं। ये यकीन दिलाया था इन्होंने बाजवा को, इसलिए ये पावर में आए थे। अच्छा, वक्त ने साबित कर दिया कि न ये मईशत ठीक करने के एक्सपर्ट हैं डार, न एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हैं शहबाज, न किसी वज़ीर दाखिली अमूर के एक्सपर्ट हैं ख्वाजा आसिफ। ये सब करप्शन के एक्सपर्ट हैं, करप्शन करने के एक्सपर्ट हैं। ये बात मैं बहुत दिन से आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था, अरे साहब इसने इतनी ख़राब मईशत कर दी इमरान खान ने कि इसके दौर में हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं लोग हैं। अच्छा, याद है आपको ये बयान? अच्छा, अब इस पर एक किस्सा याद आ गया है, वो ज़रा आप सुनते चलिए। एक खाकरूब था, हॉस्पिटल में असामी निकली सफाई करने वालों की, उसने आके कुछ सिफारिश लगाकर ये यकीन दिला दिया कि वो सफाई बहुत अच्छी करता है और उसको जो है हायर कर लिया जाए। अच्छा, इंटेंसिव केयर के जो यूनिट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लिया जाता है, तो उसके लिए उसने एप्लीकेशन दे दी और कोई सिफारिश लगा के वो वहाँ पे मामूर हो गया कि ये सफाई करेगा इस कमरे की। अच्छा, कमरा नंबर 8 में जो भी मरीज़ जाता, इंटेंसिव केयर का कमरा था वो बहुत ज़्यादा, तो वो एक दिन के बाद मर जाता, दूसरे दिन मर जाता। तो दूसरा मरीज़ आया वो भी मर गया, तीसरा आया वो भी मर गया। ये मशहूर हो गया कि कमरा नंबर 8 बड़ा मनहूस है, वहाँ जो जाता है मर जाता है। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया बड़ी परेशान हुई कि ऐसा क्या ट्रीटमेंट गलत डॉक्टर कर रहे हैं, ये किस वजह से ऐसा होता है। एक बोर्ड बैठा और उसने 24/7 निगरानी शुरू की कि इस कमरे में क्या होता है। पता चला एक सुबह देखा कि वो जो सफाई करने आते थे वो आया, उसने आके सफाई शुरू की और वेंटिलेटर का तार खींच के उसके नीचे से भी सफाई की, और जब सारे कमरे की सफाई हो गई तो उसने तार वापस लगा दिया और वो चला गया। ओ हो पकड़ो पकड़ो, सब लोग चीखे कि यार ये इस वजह से बंदा मर जाता है कि ये उसकी वेंटिलेटर की तार निकाल देता है। इसको यही खबर नहीं थी कि ये वेंटिलेटर की तार है। क्यों? वो तो अपने आप को एक्सपर्ट बता के आ गया था कि वो इस हॉस्पिटल में उसने काम किया है और उस हॉस्पिटल में काम किया, उसने काम वाम नहीं किया था। वो वेंटिलेटर निकालता, बंदा मर जाता। यही इन्होंने किया है सबने, शहबाज शरीफ ने, डार ने, इन्होंने ये उसी खाकरूब की तरह है। इनको आता जाता नहीं है, इनको करप्शन आती है, इनको करप्शन करना आती है। इन्होंने हालात वहाँ पहुँचा दिए हैं कि अब खुद कह रहे हैं कि जनाब
پورے ملک کی لائٹ جو ہے ہمیں آف کرنی پڑے گی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور اب شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ 8 مہینے کا نہیں، یہ 30 سال کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو وہ غلطیاں کس نے کی تھیں؟ وہ مال کس نے سمیٹا تھا؟ وہ مال آپ نے سمیٹا تھا، وہ مال آپ کے پاس ہے، اور آپ آج چلیے اللہ کے کرم سے آپ کے منہ سے کچھ سچ تو نکلا۔ خواتین و حضرات دیکھیے، جب تک ذہن نہیں بدلیں گے، یہ لوگ نہیں بدلیں گے، یہ لوگ نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ یہاں پہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہوگا، کیوں؟ ہماری ضرورت ہے سعودی عرب کو اور چائنا کو۔ ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا، یہاں انقلاب بھی نہیں آئے گا، بس ایسے ہی رگڑتا رہے گا جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں دیں گے، ان سے جان نہیں چھڑائیں گے۔ اچھا، یہ خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ۔ اچھا، جو آرمی چیف آتا ہے وہ ہمیشہ سعودی عربیہ ہی کیوں جاتا ہے؟ پیسے لینے جاتا ہے، پیسے مانگنے جاتا ہے، آج تک تو یہی ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے، آج اگر وہ ان کو $3 ارب اور دے دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اس وقت کتنے 7 ارب ڈالر، 7 نہیں $6.5 بلین کچھ ایسے رہ گئے ہیں، جس میں سے 3 چائنا کے ہیں، 3 سعودی عربیہ کے ہیں، اور وہ انہوں نے صرف فکس ڈپازٹ کے طور پہ رکھائے تھے، خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے، صرف ڈپازٹ کے لیے تھے۔ یہ 3 ان سے لے لیں، 3 یہ چائنا سے لے لیں، 6، اور آنے والے 2 ماہ میں $8 ارب واپس کرنے۔ اگر سب جگہ سے لے کے یہ $8 ارب دے بھی دیں تو پھر ہاتھ خالی ہے، پھر وہی معاشی تنگی ہوگی، پھر وہی پرابلم ہوں گے۔ تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، کسی سے جا کے مانگنا $3 بلین، یہ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ کرپشن کو روکیں۔ پیسہ آج بھی ملک سے باہر جا رہا ہے، ڈالر آج بھی جا رہے ہیں، آج بھی کرپشن ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں۔ اس کو روکیں، نمبر 1۔ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، نمبر 2۔ نمبر 3 اپنی امپورٹ کو کٹ کریں، نمبر 4 اپنا ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو بڑھائیں۔ جب تک آپ اس طرف نہیں جائیں گے جہاں پہ پرابلم ہے، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے نا کہ ایکسپورٹ نیچے چلی گئی ہیں، امپورٹ اوپر چلی گئی ہیں، ٹیکس کلیکشن ختم ہو گیا، وہ اتنا سا رہ گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب تک آپ سمیٹیں گے نہیں، اصل روٹ کاز جانیے کہ کہاں کیا ہے، پھر وہاں پہ چوٹ لگائیے تو ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ایجنسیز بھی جانتی ہیں، آپ کے چیف آف آرمی سٹاف بھی جانتے ہیں، پھر بھی ان کو دوبارہ حکومت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی معنی کیا ہے؟ یا تو آپ کو نظر نہیں آتا، یا آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ عاصم منیر صاحب تو ایسے آدمی نہیں ہیں، لیکن پہلے والے جو صاحب تھے، حاجی صاحب، وہ ایسے آدمی تھے، انہوں نے لین دین کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ۔ وہ کئی مرتبہ میں اس پہ آپ سے بات چیت کر چکا ہوں۔ اچھا دیکھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اکانومی خراب کیوں ہے۔ اگر انہوں نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو خراب کس نے کی تھی؟ 30 سال تک یہ لوٹتے رہے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ یہ متعین کر لینا کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، تو پھر آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو پرابلم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے یا آپ آنکھیں بند کر لیں تو نہیں ہوگا۔ مجھے بچپن کا ایک قصہ یاد آتا ہے، بہت کم عمری کا واقعہ ہے۔ میرا ایک دوست تھا، میں اور وہ سائیکل چلاتے تھے، سائیکل اس کے بڑے بھائی کی تھی۔ اچھا، اس کی بریک جو ہے نا وہ اکثر خراب ہو جاتی تھی، تو وہ ڈر کے مارے ہم فوراً سائیکل روکتے تھے، اور وہ مجھ سے کہتا تھا، فائق او بٹا تے پھاڑ۔ اچھا، اس کا نام گلو تھا، ہم اس کو پیار سے گلو کہتے تھے، اس کا نام تو چودھری گلریز علی کچھ ایسے تھا۔ اچھا، وہ جو تھا وہ کہتا تھا بٹا پکڑ۔ اچھا، میری ایک مضبوط والا، کوئی مٹی والا نہیں، ذرا وہ کہتا اور مضبوط جا پھڑی، وہ مضبوط سا پتھر وہ بریک کے پیچھے سے جا کے مارتا تھا، وہ تاروں کے ادھر ایک جگہ تھی۔ میں آگے چیک کر رہا ہوتا تھا کہ یار یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی، بار بار اس کو کلچ میں کیا خرابی ہو گئی، تو وہ ٹھیک کر لیتا تھا فوری طور پہ 1-2 چوٹ کے بعد۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، گلو یہ بتا، یہ تو وہاں مارتا ہے چوٹ، یہ تو خراب، تو یہ آگے نہیں لگ رہا ہے۔ تو وہ مجھ سے بولا کہ جھلے وہ پرابلم جو ہے وہ پیچھے ہے، آگے نہیں ہے۔
یہ ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ تھا اس وقت. اس نے ڈائگنوز کر لیا تھا کہ پرابلم کہاں ہے اور وہ اس کا علاج کرتا تھا. آپ نے یہ ڈائگنوز کر لیا ہے کہ آپ کی پرابلم کرپشن ہے اور کرپشن کے کنگ ہیں زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, ڈار. یہ سب ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, یہ آپ کے پیسے چرا کے لے گئے ہیں اور آپ ابھی تک ان کے ساتھ رعایت برت رہے ہیں. اور جو آپ کو یہاں سے نکال کے اجالے میں لے جانا چاہتا ہے اس سے آپ دشمنی باندھ کے بیٹھے ہیں. تو بتائیے آپ اپنے مسئلے سے لڑتے رہیں گے یا اسے حل کریں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. دیکھیے, ہمت مت ہاریے, آگے بڑھتے رہیے. ناکامیوں کے باوجود انسان کو کامیابی کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے پھر بھی آپ لگے رہتے ہیں انٹل کہ آپ کو فائدہ ہو جائے. اچھا, کھونے کے باوجود بھی آپ پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ زندگی کی ذہانت کی علامت ہے. حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں, مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اسی میں کامیابی ملتی ہے. اور یہ دنیا کا جو اصول ہے جس پہ یہ قائم کی گئی ہے, رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے, یہ اسی بنیاد پہ قائم کی گئی ہے کہ مسلسل محنت کرنی ہے. میں روزانہ یہ پروگرام کرتا ہوں, عمران خان کے حق میں بات کرتا ہوں. کیوں؟ میں اس لیے روزانہ بات کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو اندھیرے سے اجالے میں لے جانا چاہتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. یہ وقت ہے کہ ہم جو بھی قوت رکھتے ہیں اس کا استعمال کریں. مجھے یہ احساس رہتا ہے اگرچہ میں ایک چھوٹا سا دیا ہوں لیکن مجھے اس کی راہ میں کھڑے ہو کے روشنی ضرور دے دینی چاہیے. جو میرے اختیار میں ہے وہ مجھے ضرور کرنا چاہیے. جو آپ کے اختیار میں ہے, محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ وہ ضرور کیجئے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا, مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.